الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مومن توبہ اور انابت کرنے والا ہوتا ہے، مومن استغفار کرنے والا ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ کی میننگ، توبہ کا معنی اور مفہوم جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ توبہ کا معنی ہے الرجوع الی اللہ، والتوبۃ معناها الرجوع الی اللہ تعالی۔ توبہ کی میننگ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت کرنا۔ والاقلاع عن المعصیہ، گناہ اور پاپ کو ترک کر دینا۔ وبغضها، اور گناہ سے نفرت کرنا۔ والندم علی التقصیر فی الطاعات، خیر اور نیکی کے کام میں کوتاہی پر شرمندگی اور ندامت محسوس کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تمام گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَهَا 3 شروط۔ اگر معصیت اور گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، مخلوق سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس سے توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ احدها ان یقلع عن المعصیہ، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ اور پاپ سے رک جائے۔ والثانی ان یندم علی فعلها، گناہ اور پاپ کے ارتکاب پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔ والثالث ان یعزم علی الا یعود الیہ ابدا، تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس گناہ اور پاپ کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، اس پاپ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ، اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو توبہ درست نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا 4، اگر گناہ اور پاپ کا تعلق آدمی سے ہو تو اس سے توبہ کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ هذه 3، یہ 3 شرطیں تو جو اللہ اور بندے سے متعلق تھیں وہ، اور چوتھی شرط یہ ہے وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، کہ جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق دے دے۔ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر مال کسی انسان کا لیا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوِهِ مَكَّنَهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، اگر بہتان وغیرہ لگایا ہے تو اس سے معافی مانگے اور کہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی۔ وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، اور اگر کسی آدمی کی غیبت اس نے کی ہے تو اسے کہے تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیری غیبت کی تھی۔ وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور تمام گناہوں سے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عند أهل الحق من ذلك الذنب الذي تاب منه وبقي عليه الباقي، اگر بعض گناہوں سے اس نے توبہ کر لیا
اور بعض گناہ باقی ہیں، تو جتنے گناہوں سے اس نے توبہ کیا ہے وہ توبہ درست اور صحیح ہے، اور جن گناہوں سے اب تک توبہ نہیں کیا ہے وہ اس پر باقی رہے گا۔ وبناء على هذا فإذا تحققت هذه الشروط في الشخص التائب فحري أن تقبل توبته بإذن الله تعالى۔ اس بنا پر اگر یہ تمام کی تمام شرطیں توبہ کے اندر پائی جائیں، توبہ کرنے والے کے اندر یہ تمام شرطیں پائی جائیں، تو بہت ہی زیادہ چانس ہے کہ اللہ کے حکم سے توبہ قبول ہو جائے۔ ولا ينبغي بعد ذلك أن يبتلى بوسوسة عدم قبول التوبہ، اور ان تمام شروط کے ساتھ توبہ کر لینے کے بعد یہ وسوسہ اپنے دل میں نہ پالے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، یہ وسوسہ ہے۔ لأن ذلك من الشیطان وهو خلاف ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قبول التوبة إذا كان التائب صادقا مخلصا۔ اپنے دل میں توبہ نہ قبول ہونے کا وسوسہ نہ پالے، کیونکہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے توبے کی قبولیت کی جو بشارت دی ہے اس کے بھی خلاف ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے اور شیطان کے وسوسے کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ جب توبہ کرنے والا سچا ہے، مخلص ہے، سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، تو اسے اپنے دل میں وسوسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو تواب بنائے اور منیب بنائے، بکثرت اواہ آہ آہ کر کے بارگاہ الہی میں رجوع کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔